ہم سیکھ رہے ہیں روح القدس کی 9 نعمتوں کے بارے میں، اور آج جس نعمت کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں، روحوں کا امتیاز، یہ ہماری خاندانی زندگی میں، ہماری سوشل لائف میں، ہمارے کام کاج میں اور ہماری روحانی زندگی میں اس نعمت کا ہر جگہ پہ استعمال ہے۔ اس نعمت کا ہر جگہ پہ کیا ہے؟ اس نعمت کا ہر جگہ پر استعمال ہے کہ ہم اچھے اور برے میں امتیاز کر سکیں، اور یہ برکت اور نعمت خدا ان کے پاک روح کے سبب سے ملتی ہے۔ مقدس کلام میں آئیے میرے ساتھ اب کھولیں پہلا کرنتھیوں 12واں باب، اور ہر بار اس حوالے کو ہم پڑھتے ہیں تاکہ یہ حوالہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ پہلا کرنتھیوں 12واں باب، اس کی آیت نمبر 4 میں لکھا ہے، نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے۔ ہاللیلویہ، روح۔ پہلی بات کہ ہر ایماندار کے لیے ضروری ہے کہ وہ خدا کے روح کا طالب ہو۔ آمین۔ اور خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خداوند ایک ہی ہے۔ ہاللیلویہ۔ پہلی آیت میں یہ لکھا ہے کہ روح القدس آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ دوسری آیت کے اندر لکھا ہے اگر آپ خدمت کرنا چاہتے ہو تو خداوند آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ ہاللیلویہ، خداوند آپ کی۔ اور پھر تیسری بات ہے، تاثیریں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خدا ایک ہی ہے۔ تو یہاں پر اس حوالے کے اندر باپ بیٹا روح القدس کا بھی، ہولی ٹرینٹی کا بھی جی، روح القدس کا تثلیث کا جو ہے وہ ذکر ملتا ہے، جو سب میں ہر طرح کا اثر پیدا کرتا ہے۔ ہاللیلویہ، جو سب میں ہر طرح کا کیا کرتا ہے بھائی؟ کوئی چیز ہو لیکن اگر اس میں جو بھی استعمال ہے وہ سوکھ چکا ہو تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ بندے ہو لیکن اگر بے پھل ہو، آپ کے پاس اورنجز ہو، کنو ہو لیکن کیا ہو؟ بغیر رس کے، لیمو ہو بغیر رس کے، اسی طرح سے بغیر روح القدس کے انسان بھی ہوتے ہیں جن کا بندے کو نظر آئیں گے لیکن ہوں گے جیسے ڈمی۔ روح القدس آپ کی زندگی کو بامقصد بنا دے گا۔ ہاللیلویہ۔ لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ کیسے ہوتا ہے؟ اگر روح القدس کو لوگ قبول کر لیں تو پھر حالات بدل جائیں گے۔ کبھی خدا بھی کسی کو نقصان دیتا ہے کیونکہ ایک روح کے وسیلہ سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے، یہ سیکھ چکے ہم۔ دوسرے کو اسی روح کی مرضی کے موافق علمیت، انڈرسٹینڈنگ، ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ کسی کو اسی روح سے ایمان کہ وہ بڑے بڑے کام کر جاتے اس ایمان کے باعث، اور کسی کو ایک روح سے شفا دینے کی توفیق کہ دنیا کے اندر وہ خداوند کے نام کو شفا کی نعمت کے وسیلہ سے جلال دیتے ہیں، خدا نظر آتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور پھر کسی کو معجزوں کی قدرت، پھر کسی کو نبوت، اور پھر کسی کو روحوں کا امتیاز۔ ہاں جی، پھر کسی کو روحوں کا کیا؟ کسی کو روحوں کا امتیاز۔ ڈسٹنگوش بٹوین اسپرٹس، روحوں میں فرق۔ انگریزی اس کے لفظ ڈسرشن ہے، جس کا مطلب ہے آپ پرکھ سکو۔ کیا کر سکو؟ بھئی آپ لینے گئے ہیں، کوئی زیور خریدنے گئے ہیں، ٹھیک ہے، قیمت کتنی دے رہے ہو؟ سونے کی، تو دے کو دبے پیتل دے دے، اس کے اوپر جو ہے نا اس نے اور پلیٹنگ کی ہو، پانی چڑھایا با۔ ایسا نہیں ہے کہ جو مرضی کوئی آپ کو پکڑا دے۔ اور اس نعمت کا استعمال یا اس خوبی کا استعمال ہمارے بچوں کو بھی آنا چاہیے۔
آمین ہمارے یہ مطلب یہ نہیں کہ جنہیں دی مرضی کسی چیز بنا چڑی. زمانہ آپ کو بیوقوف بنا سکتا ہے. زمانہ آپ کو یہ مطلب ایسی بن جائے. کیوں بھائی؟ ہاں جی نوجوان بولو بھائی. بیوقوف بن جائے ٹھیک ہے نا. ہم جا کے پوچھتے ہیں بھائی یہ چیز کتنے کی ہے, وہ کہتے ہیں جی اتنے کی ہے. یہ پکڑو جی پیسے. اور کئی لوگ پیسے گنتے بھی نہیں ہیں جیب میں, کیونکہ انہیں نہیں دیتے سن تو انہوں کو زہر دی پوری دے دے بھائی. کیوں بھائی؟ اگر نے چینی منگی سی انہیں زہر دی پوری دے دیتی ہے بھائی, اسی نے دی ہے بھائی. اور نہ بائبل مقدس میں لکھا ہے وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ تمہیں تو استاد ہونا چاہیے تھا. آپ کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہوش کے ساتھ چلو. تو اس نعمت کا, روحوں کا امتیاز, دیگر چیزوں کا امتیاز, اس نعمت کے باعث اگر خداوند ہمیں یہ نعمت دے دیتا ہے تو زندگی میں ناکام نہیں رہو گے. زندگی میں ناکام نہیں رہو گے. اس کے بارے ہم سیکھ رہے ہیں. اور کلیسیا کے اندر اس نعمت کا ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ 14ویں باب میں, اسی میں پہلا کرنتھیوں 14واں باب, یہ نعمت نبوت کی نعمت کے ساتھ, پروفیسی کی نعمت کے ساتھ بھی استعمال ہوتی ہے. پرکھنا, کیا کرنا. اور بائبل میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو ایماندار ہے وہ سب کو پرکھ لیتا ہے. سب کو کیا کرتا ہے؟ لیکن خود پرکھا نہیں جاتا. سارے راز آپ سے اگلوا لے گا تے ایویں چلا جا بن کے بعد جو کہے انکل تے بڑا تیز ہی بھائی, یہ تو سارے قابو نہیں آیا. کئی بار کیسے ہم بیوقوف بن جاتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے بائبل میں لکھا ہے مرکز کی انجیل میں, بے وقوف آسمان کی بادشاہی میں نہیں جائیں گے. بے وقوف آسمان کی بادشاہی میں, مسیحیوں کو پر بیوقوف ہونا چاہیے. کرنتھیوں میں لکھا ہے تو میں مسیح کی عقل ہے, آپ میں کس کی عقل ہے؟ تو بھائی کتنا تیز ہونا چاہیے, کتنا ذہین ہونا چاہیے, کتنا سمجھدار ہونا چاہیے. جاؤ اور سب کاموں کو شاگرد بناؤ. بیوقوف بندہ زمانے کا استاد ہو سکتا ہے؟ یہ سنے, یہ آخری الفاظ کہے, یہ دو بڑی اہمیت رکھتا ہے ارشاد اعظم میں, جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ. اس کا مطلب ہے آپ کو کتنا زیادہ سمجھدار ہونا چاہیے. تو یہاں پر لکھا 24ویں آیت میں کلیسیا کے اندر اس نعمت کا کیسے استعمال ہوتا ہے نبوت کی نعمت کے ساتھ. آیت نمبر 23 میں لکھا ہے 14واں باب پہلا کرنتھیوں 14واں باب 23ویں آیت میں, پس اگر ساری کلیسیا ایک جگہ جمع ہو. ہاں جی, ساری کلیسیا ایک جگہ جمع ہو اور سب کے سب بیگانہ زبانیں بولیں اور ناواقف یا بے ایمان لوگ اندر آ جائیں. ناواقف یا بے ایمان لوگ کیا آ جائیں, تو کیا وہ تم کو دیوانہ نہ کہیں گے؟ لیکن اگر سب نبوت کریں, ہاں جی کیا کریں, سب نبوت کریں اور کوئی ایمان یا ناواقف, بے ایمان یا ناواقف اندر آ جائے تو سب اسے قائل کر دیں گے. ہاں جی, سب اسے قائل کر دیں گے اور سب اسے پرکھ لیں گے. ہاں جی, سب اسے. کلیسیا کے اندر کوئی ایسا بندہ آتا ہے, کوئی غلط تعلیم یا غلط بیج بو کرنا چلا جائے, کلیسیا کے اندر اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ وہ اس بندے کو پرکھ لے. ہاں جی, وہ اس بندے کو کیا کریں, وہ اس بندے کو پرکھ لیں. یہ مطلب نہیں کہ فلانے نے اینج آخیا سی اسی وہ پیچھے ٹر پائے, نہیں, اپنی بھی سمجھ بوجھ ہے. اور اس کے دل کے بھید اب لکھا ظاہر ہو جائیں گے. اس کے دل کے بھید
تب وہ منہ کے بل گر کر خدا کو سجدہ کرے گا. منہ کے بل یعنی آپ کے اوپر وہ بھید جو ہے وہ کھل جائیں گے کہ یہ بندہ چیز کیا ہے. جب آپ اس کو یہ بولیں گے کہ آپ اس نیت سے آئے ہو، اس کے دل کے جو بھید ہیں وہ آپ پر کیا ہو جائیں گے. منہ کے بل گر کر خدا کو سجدہ کرے گا، اقرار کرے گا کہ بے شک خدا تم میں ہے. ہاں جی، بے شک خدا تم میں ہے. تو یہ امتیاز کی ضرور ہے. اس کے باعث کلیسیا کے اندر خدا کے نام کو عزت اور جلال ملتا ہے. ہاللیلویا، عزت اور جلال ملتا ہے. پھر کئی بار کلیسیا کے اندر غلط تعلیم کے سبب سے لوگ گھس آتے ہیں، لیکن کلیسیا کو سمجھ نہیں اور پھر ادھر ہی لوگ چل پڑتے ہیں. غلطیوں کے نام پولس رسول کا خط. یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر کئی بار ہو کیا رہا ہوتا ہے اور جدھر کو لگاتا ہے ہم ادھر ہی چل پڑتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اور ہم پہچان نہیں پاتے. آیت نمبر 6 میں لکھا، میں تعجب کرتا ہوں کہ جس نے تمہیں مسیح کے فضل سے بلایا اس سے تم اس قدر جلد پھر کر کسی اور طرح کی خوشخبری کی طرف مائل ہونے لگے. ہاں جی، بلایا کس لیے گیا تھا؟ آؤ خداوند سے نجات پاؤ، آؤ خداوند سے نجات پاؤ، گناہوں کی معافی حاصل کرو. لیکن کئی بار کوئی اور چمکتی ہوئی چیز نظر آ گئی، لوگ ادھر ہی چل پڑے. آج بھی کتنا زیادہ جو ہے نا جاننا ضروری ہے. کئی بار کوئی بندہ آ کے کہتا ہے بھائی جی تواڈے بچیاں دی فیس میں دیاں گا، تواڈے بچیاں دی تساں کی کرنا ہے؟ صرف کارڈ بنانا ہے، ممبر بننا ہے. مورمن ایک کلیسیا تو نہیں کہنا چاہیے، گروپ کراچی کی دنیا میں ویسے یہ گروپ ہے. ایریزونا دنیا کے اندر وہ ملک ہے جہاں پر سب سے زیادہ ابلیس کی ورشپ ہوتی ہے، اور اس کی بھی وجہ وہاں پہ 45% کیتھولک ہے، 55% مورمن ہے جن کے پاس اپنی الگ بائبل ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ابلیس کے لیے ہم شکر گزاری کرتے ہیں جس نے اماں ہوا کو آ کے برگلایا تھا اور ان کی آنکھیں کھل گئی تھی. اب ان کا ایک جال کیا ہے؟ پیسے کے ساتھ. آپ کے بچوں کو ہم باہر بھیج دیں گے، کیا باہر جانا دنیا کی کوئی آخری اچیومنٹ ہے کہ اس کے آگے کوئی اچیومنٹ نہیں ہے؟ آپ کے بچوں کی ہم فیسیں دیں گے. کتنا اچھا خدا کا خادم لوگ کی ساری زندگی. اگر آپ کو نجات کا کلام ملا ہے تو دنیا میں اس سے بڑی کوئی برکت نہیں ہے. اگر آپ کو نجات مل گئی ہے، خدا ان کی پہچان مل گئی ہے، تو لوگ ادھر ہی چل پڑتے ہیں. اور پھر وہ آگے انکار کرا دیتے ہیں روح القدس کا، بپتسمے کا جو آپ نے یسوع نام میں لیا، اور ابلیس کے قدموں میں لے جاتے ہیں. دیکھنے میں کئی بار اچھا لگ رہا ہوتا ہے. پولس کہتا ہے غلطیہ کی کلیسیا کو کہ کس قدر جلد تمہارے لیے خدا کا بیٹا یسوع مسیح قربان ہوا ہے، اس نے جان دی ہے، فضل تمہارے اوپر ہوا ہے، اور کیسے پھر کر تم اور چیزوں کی طرف چل پڑے. کئی بار بندوں کے پیچھے لوگ چل پڑتے ہیں، کسی نے لالچ دیا. خاص طور پہ مسیحی بیٹیاں، کئی بار بیٹے بھی غیر قوموں کے پیچھے چل پڑتے ہیں. کسی نے لالچ دیا، اس فضل کو رد کر دیا. میں تعجب کرتا ہوں کہ جس نے تمہیں مسیح کے فضل سے بلایا اس سے تم اس قدر جلد پھر کر کسی اور کی طرف اور خوشخبری کی طرف مائل ہونے لگے. مگر وہ دوسری نہیں، البتہ ایسے ہی ہیں جو تمہیں گھبرا دیتے ہیں اور مسیح کی خوشخبری کو بگاڑنا چاہتے ہیں. مسیح کی خوشخبری کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ لیکن اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی اس خوشخبری کے سوا جو ہم نے تمہیں سنائی
کوئی اور خوشخبری سنائے، جو خوشخبری بائبل مقدس کے اندر لکھ دی گئی ہے، اگر کوئی اور خوشخبری سنائے، اس کا مطلب ہے، یاد رکھیں ایک بڑی اہم میں بات آپ کو، کتنا زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو خدا کی حضوری میں ساتھ لے کر آئیں، ورنہ یہ یاد رکھیں ابلیس ورگلا لے گا، اس کی باتوں میں زیادہ چاشنی ہے، اور پھر ہم ہاتھ ملتے رہ جاتے، یہ کیا ہوا؟ زندگی صرف یسوع کے کلام میں ہے، زندگی صرف، تو یہاں پہ لکھا بھائی، کوئی فرشتہ بھی آ کر اگر اس بائبل کے الٹ آ کر پیغام دے، تم اس کی بھی نہ ماننا۔ پولس اپنی بھی بات کرتا ہے، میں یا کوئی اور فرشتہ بھی آ کر اس بائبل کے اندر جو کچھ رسولوں نے قائم کر دیا ہے، کوئی اس کے الٹ آ کر کوئی بات بتائے تو اس کی بھی کیا کرنا؟ نہ ماننا، جس کی بیس بائبل مقدس میں نہیں۔ اور کو خوشخبری سنائے تو آگے لکھا ہے ملعون ہو، کیا ہو؟ یعنی وہ لعنتی ہے۔ جیسا ہم پیشتر کہہ چکے ویسا ہی اب بھی میں کہتا ہوں، اس خوشخبری کے سوا جو تم نے قبول کی تھی، اگر کوئی تمہیں اور خوشخبری سناتا ہے، پھر دوسری بار کہتا ہے ملعون ہو، کیا ہو وہ؟ اب میں آدمیوں کو دوست بناتا ہوں یا خدا کو؟ ہاں جی، آدمیوں کو دوست بناتا ہوں یا بلعام نبی نے خدا نے کیا کیا سی؟ اسرائیل کے اوپر لعنت نہیں کرنی، اسرائیل کے اوپر لعنت تے دوجے آ کے کی مشورہ دے دے سن، وہ ڈالر والی تھیلی انجین کر دے، وہ سوچ میں خداوند ہی مننا، یا پھر انہیں کہا نال تینوں چنگی سیٹ بھی دیاں گے، چنگی ہور بندے کو چاہیے سی بھائی جو صاحب چنگی سیٹ بھی دیاں گے، اتنے تو تسی صرف ایویں ممبر ہی ٹرے ٹھوندے، تانوں پاسٹر دی چیپی لانے ہیں، چلو بھائی آ پاسٹر ڈائریکٹ ہو گئے، نہ کلام، نہ تربیت، نہ دعا، نہ بزرگوں نے ہاتھ رکھے، تینوں ڈائریکٹ پاسٹر بنا لیا بھائی، چھوڑ آ ڈائریکٹ پاسٹر دے۔ کئی دنیا جنہوں نے بائبل بھی نہیں پڑھنی ہوتی، ڈائریکٹ پاسٹر۔ بلعام کو انہوں نے کہا تینوں اتوں کی ملے ہے، جدو پیسے والی تھیلی انج ہلاندے سن نا تے بلعام دے دل میں نہ کچھ اپ ڈاؤن ہوندا سی، انہوں نے کہا یار چھڈو، خدا نے پھر آخیا پہاڑی ایتھے ویہنے قربانی چڑھانے ہیں، خدا نے کہا نہ، جسے میں نے برکت دی ہے اس پر لعنت۔ انہوں نے کہا ہاں جی، انہوں نے کہا ہن دوجی پہاڑی تے قربانی چڑھاؤ، شاید خدا اوتھے کوئی رہنمائی دے دے، وہ قربانی ادھر چڑھا دی انہوں نے کہا ہاں جی، خدا نے کہا ایک سن، میں تینوں کہہ چکا جس کو میں نے برکت دی ہے اس پر لعنت نہیں ہوتی، خدا اپنا کلام کر کے بدلتا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی نہیں یار گل نہیں بنی، انہوں نے کہا پھر بھی کوئی راہ کڈو۔ پاکستان سے اس گل سمجھنا تو بہت ہی آسان ہے، ناجائز کام ہے عدالتوں دے وچ، سوسائٹی نے کہا پھر بھی خدا کڈو، انہوں نے کہا چلو فیس لے آؤ ادھر، راہ کڈ نہیں دے۔ کیسے پیسے لے کے لوگ کیسے قانون بدلتے ہیں؟ راہ کڈو کوئی، انہوں نے راہ کڈ لیں۔ انہوں نے کہا تسی انج کرو، اپنی عورتاں اسرائیلیاں دے خیمے چ باڑ دو، ادھر بیبیاں توڑ دیو، آپ گناہ بدی پی جان گے تے آپ برباد ہو جان گے، تانوں انہاں نوں مارن دی کادی لوڑ ہے، انہاں تواڈے کول نہ جے مرنا، انج مر جان گے، جو خدا ہی انہاں نوں چھڈ دے گا۔ پولس رسول کہتا ہے کہ میں خدا کو دوست رکھوں یا انسان کو؟ کئی بار انسان کے لیے بھی ہے کہ وہ خدا کی سنے یا ابلیس کی سنے، جو کچے لوگ ہیں وہ تو نہیں چل پڑتے ہیں، کچے لوگ ہیں چونکہ ان کے پاس امتیاز کی روح نہیں، ان کے پاس امتیاز کی بھکتی چیزوں کے لیے کچھ غلط فیصلہ کر جاتے ہیں۔
اگر اب تک آدمیوں کو خوش کرتا رہتا، ہاں جی، اگر اب تک، تو مسیح کا بندہ نہ ہوتا، مسیح کا بندہ۔ پر پولوس کیسے خوبصورت بات کرتا ہے، کہتا ہے میں اچھی کشتی، میں نے دوڑ کو، میں ایمان کی جنگ لڑا ہوں، میرے لیے آسمان پر تاج رکھا ہوا ہے، نہ صرف میرے لیے بلکہ آپ کے لیے بھی جو مسیح یسوع کا انتظار کر رہے ہو، اس کے ظہور کے عرض مند ہو۔ دنیا میں بہت ساری آوازیں آپ کے کانوں میں آئیں گی، لیکن مسیح کی آواز سنو۔ میری بھیڑیں میری آواز، میری بھیڑیں میری آواز سنتی۔ امام کی کتاب میں آئیے دیکھتے ہیں اس کا 20واں باب، امتیاز کی روح ہماری زندگی میں کتنی زیادہ ضروری ہے۔ امال 20واں باب، امال کی کتاب میں پولس رسول بڑے دکھ کے ساتھ ایک بات کا ذکر کرتے ہیں آیت نمبر 25 میں، اور دیکھو میں جانتا ہوں کہ تم سب جن کے درمیان میں بادشاہی کی منادی کرتا پھرا، میرا منہ پھر نہ دیکھو گے۔ ہاں جی، میرا منہ پھر۔ اتنا بڑا رسول اعظم کرائے کے گھر میں بھی رہا، 2 سال کتنے رہا کرائے دے کر لیا۔ بس میں آج کے دن تمہیں قطعی کہتا ہوں سب آدمیوں کے خون سے پاک ہوں، کیونکہ میں خدا کی ساری مرضی تم سے پورے طور پر بیان کرنے سے نہ جھجکا، بس اپنی اور اس سارے گلا کی خبرداری کرو۔ اپنی اور اپنے گلا کی کیا کرو؟ آپ مبارک لوگ ہیں اگر کوئی آپ کو سمجھانے والا ہے۔ جس بندے کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے اسے سمجھے کہ خدا نے بھی چھوڑ دیا۔ کہ لوگ آتے ہیں بھائی ہون شکر ہے انکل نے جان چھٹی، پاسٹر صاحب نے جان چھٹی، ہوں سانو آتا تو کوئی نہیں نا، اما نے جان چھٹی ہون نہیں اگو بول دی، ابے نے جان چھٹی ہون نہیں اگو بول دا۔ او بھائی تیرے ساتھ خدا نے بھی بولنا چھوڑ دیا۔ کس نے؟ جسے کوئی نہ سمجھائے، سمجھو وہ خطرناک جگہ پر کھڑا ہوا ہے، وہ سمجھے میرے ڈر دی وجہ تو کوئی نہیں سمجھانا، اور نہ تیرا کام بھی پورا ہو گیا۔ جسے کوئی نہ سمجھائے سمجھو، جیتے تو گھر والے بھی ڈرا نا۔ اور لکھا سارے گلا کی خبرداری کرو جس کا روح قدس نے تمہیں نگہبان ٹھہرایا۔ ہمیں کیا ٹھہرایا ہے؟ اگر ہم گھر کے اندر ماں باپ ہے تو ہمیں کیا ٹھہرایا ہے؟ نگہبان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کالا چشمہ لا کے تے بیٹھا رہے، جنہیں اندروں کچھ بھی پا کے مینوں نظر ہی نہیں آتا میں کالا چشمہ لایا۔ وقت تیزی کے ساتھ گزرتا جاتا ہے، وقت اسی میں سارا کچھ برباد بھی ہو سکتا ہے، اسی میں بن بھی سکتا ہے۔ یہ زندگی مختصر ہے، کوئی بڑی لمبی چوڑی زندگی نہیں ہے، لیکن اپنی ذمہ داریاں نبھانا، ان کو یوز کرنا۔ یہ پچھلے 14 اگست کو ایک سیمینار بہت بڑا ہوگا، اس میں مجھے خدا نے کلام کی خدمت کا موقع دیتا ہے، ایک اور بھی خدا کے خادم تھے، تو بات ایسے ہو رہی تھی، خدا کے خادم بتا رہے تھے کہ اپنے فیصلے آپ کرو، اپنے فیصلے۔ کئی دفعہ سی اپنے ماں پیو دی تے مانتے نہیں، گھر والے بھی آتے ہیں تیرے مامے نو کرنی ہے رپورٹ، ابے نو تساں اینی عزت دیتی ہی کوئی نہیں، ماں پیو نو عزت دیتی ہی کوئی نہیں، ساڈے فیصلے دوسری دنیا کرے۔ ادب احترام رشتہ داروں عزیزوں کا ہے، ہونا چاہیے، لیکن مننی کی دی اپنے ماں پیو دی مننے کوئی نہ زمانے تے فلانے نے جا کے فلانے نے جا کے۔ خاندان کے اندر امتیاز کی روح، پولس کہتا ہے کلیسیا کے اندر امتیاز کی روح، اور وہ بتاتا ہے کہ سارے گلا کی نگہبانی کرو جس کا روح قدس نے تمہیں نگہبان ٹھہرایا، تاکہ خدا کی کلیسیا کی گلا بانی کرو جسے اس نے اپنے خاص اپنے خون سے مول لیا۔ کیسے کلیسیا بنی ہے بھائی یسوع کے؟ بچے جڑے جناب علی
20 25 साल के हो जाते हैं, ये आप ही बड़े हो गए सर। क्यों भाई है? ये बिस्तर पे आप ही अपनी सफाई कर लेंगे जब तक 2 महीने के सर, आप ही अपने आप को वॉश कर लेंगे सर। कलीसिया यीशु के लहू से खरीदी गई है। घराने के अंदर आप इतने बड़े और पढ़ लिख गए, इसके लिए किसी ने अपनी ख्वाहिशात को मारा है। एंड हम उन्हीं को बोले तुझे साढ़े से बड़ा ध्यान रख दे, और लिखा है इनकी निगहबानी करो वरना भेड़िए इनको चुरा कर ले जाएंगे। भेड़िए ले जाएंगे, जिनको आप दोस्त समझ रहे हैं वो भेड़िए हैं। खुदाबंद से बढ़कर आपका कोई वफादार नहीं है, आपके मां बाप से बढ़कर आपका कोई वफादार नहीं है। झूठ है सारा कुछ, खुदा का कलाम कहता है। क्या कहते हैं? तो कलाम जो मैं पढ़ रहे हैं ना भाई, लेकिन इनकी निगहबानी करो। अच्छा नहीं है कि तुम्हारी को निगहबानी कर रहे हैं, आपकी को निगहबानी करने वाला ताकि भेड़िए आपको चुरा कर ना ले जाए। और लिखा रूल कुदस ने इनको निगहबान कराया है, पासबानों को रूल कुदस ने पासबान बनाया है, निगहबान कराया है। मां बाप को निगहबान किसने ठहराया? सेम बात है, रूल कुदस ने, खुदा ने ठहराया है। लेकिन जो को फिर बाहर निकल जाता है ना, पुराने जमाने च मुर्गियां के बच्चे लोग कितने टकते हैं भाई? है जी, टोकरे थले, क्या थले, फिर राती की चलो खुडे थे, उस तो बाद क्यों? बिल्ली, चील, कवे, जो उस कवरिंग में रहेंगे, जो कलीसिया की कवरिंग में रहेंगे, जो यीशु के खून की कवरिंग में रहेंगे, जो मां बाप की कवरिंग में रहेंगे, वो महफूज है। वो क्या है? जेड़े अगो मिलू ने जाती, वाह भाई वाह। पौलुस रसूल भी एक शिकवा जाहिर करता है, खदशा जाहिर करता है, और वो क्या करता है भाई? कहता है भाई मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे। क्या आएंगे? फाड़ने वाले, जिन्हें गला पर कुछ तरस ना आएगा। देखिए दे अगली तस्वीर, जिन्हें गला पर कुछ तरस, और खुद तुम में से ऐसे आदमी उठेंगे जो उल्टी उल्टी बातें कहेंगे। हाँ जी, कैसी बातें कहेंगे? ताकि शागिर्दों को अपनी तरफ खींच ले। इसलिए जागते रहो। हाँ जी, क्या करते रहो? मां बाप के लिए क्या बात बताई गई है? पासबानों के लिए क्या बात बताई गई है? जागते रहो। ठीक है, क्या करते रहो? ते कई दफा भाई मां बाप ते एंड उन्होंने फिर सुबह काम ते भी जाना होंगे, ते भेडा ऐ नहीं जमदियां, भेडा फिर भी जागदियां। जागन वाले एंड थक जाते हैं, चरवाहे भेडा सौंदियां सन ते चरवाहे जागते सन। आ सिस्टम उल्टा चला छड़िया। लिखा है जागते रहते, अगों के जागन वाला साढ़े तो बहुता जागन वाला हो, साढ़े तो बहुता निक्के निक्के बच्चे मेरे 4 बजे सौंदा जे, इन्हें PhD कर लेनी है जाग जाग के, इधर कन्ना ते लाओ दो। छोटे छोटे बच्चों ने मां बाप को गुलाम बनाया, उन्होंने गल नहीं करने दो, इन्होंने मुंह चंडो है, वरना रोना पड़ेगा हमें। ठीक है ना? लिखा है इसलिए जागते रहो और याद रखो कि मैं 3 बरस तक रात दिन आंसू बहा बहा कर निगहबानों के लिए भी है कि इनके लिए दुआ भी करें, ताकि शरीर इनको ना ले जाए।
आंसू बहा बहा कर हर एक को समझाने से बाज ना आया। मतलब कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਆਂਦੀ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ बुरा लगे मैं कहती रहना, ठीक है। अब मैं तुम्हें खुदा और उसके फजल के कलाम के सुपुर्द करता हूं। पौलुस मायूस नहीं है, कहते मेरे पास जो कलाम है ये खुदा का कलाम है, ये जरूर एक दिन असर लाएगा, ये मुअस्सर है, असर होगा। ये कलाम के सुपुर्द करता हूं जो तुम्हारी तरक्की कर सकता है। हालेलुया। तुम्हारी तरक्की भाई खुदा दे कलाम नाल ही होनी चाहिए, बाकी कोई भी ना जे। खुदा का कलाम है जो आपको तरक्की दे सकता है। पहला यूहन्ना 3 बाब लिखा है किसी के फ्रेम में ना हो। हवाला नहीं पढ़ती, चलो टाइम ज्यादा है। पहला यूहन्ना वैसे मैंने बता दिया, 3 बाब 7 में लिखा है किसी के फ्रेम में ना हो। वहां पे बच्चों को नसीहत करता है कि आपको जमाने के साथ कैसे चलना चाहिए। किसी के फ्रेम में जाली डमी मोबाइल कई दफा लोगों को 6-6 हज़ार दे बेच जाते हैं आईफोन, वो तो डमी होंगे ने, उन्हें कि चलता नहीं, ठीक करा लियो जे, हाले चार्ज नहीं है, लिया तू 5,000 ही लिया। वो बंदा सोचते यार ये जरा ये 40-50 हज़ार का मोबाइल होगा तो मैनू कितने मिल गया, लिया भाई लिया लिया लिया। वो 5,000 जेब च पाता है, वो बाद जाके तो डमी है। किसी के फ्रेम में ना हो, हर चीज को जांचो परखो, ठीक है। और गुमराह करने वाले लिखा दुनिया में निकल खड़े हुए। क्या करने वाले? गुमराह करने वाले। दूसरा यूहन्ना का खत और इसका पहला बाब 7वीं आयत से, यूहन्ना का दूसरा खत इसका पहला बाब आयत नंबर 7 में लिखा है क्योंकि बहुत से ऐसे गुमराह करने वाले दुनिया में निकल खड़े हुए हैं। क्या करने वाले हैं? गुमराह का मतलब क्यों होता है? फिर तुसी अपनी राह गवाच गई, ਤੁਹਾਡੀ जाना किधर है? क्या हो गई है? आपकी राह ही गुम हो गई है, गुमराह। एक राह जिंदगी की तरफ जाती है, आप तो किसी और राह पर चल पड़े। गुमराह करने वाले दुनिया में निकल खड़े हुए हैं जो यीशु मसीह के मुजस्सम होकर आने का इकरार नहीं करते। यीशु मसीह के मसीह से मुराद खुदा का कलमा है जो मुजस्सम हुआ, खुदा का बेटा। जो ये नहीं मानते, जैसे यहोवा विटनेस, वो कहते हैं यीशु मसीह हमारी तरह का इंसान है, लेकिन निकल खड़े हुए। असं आने पे असा दे हाथ बाइबल ही पाई थी देखी जे ये तुसी जे जड़े नफरत फैलाते हैं, वो भाई नफरतों की बात नहीं है, रहनुमाई की बात है। गुमराह करने वाला और मुखालिफ मसीह यही है, अपनी बाबत खबरदार रहो। आज अपनी बाबत क्या रहो? ताकि जो मेहनत हमने की है, ये भी एक बात है, जिस पासबान के वसीला से आप खुदावंद में बचाए गए हैं, उससे ज्यादा आपसे कोई प्यार नहीं कर सकता। जो मेहनत हमने की है वो तुम्हारे सबब से जाया ना हो जाए। अगर तुम ही और रास्ते पर चल पड़ो तो फिर मेहनत साड़ी का फायदा जाया ना हो जाए, बल्कि तुमको पूरा अजर मिले। किसी ने तो तुम्हारा अजर भी जाया करा देगा। जो कोई आगे बढ़ जाता है, मसीह की तालीम पर कायम नहीं रहता, उसके पास खुदा नहीं। आज उसके पास क्या नहीं? जो उस तालीम पर कायम रहता है उसके पास बाप भी है और बेटा भी। उसके पास बाप भी है, और जो बाप बेटा और रूह कुदस का इनकार करता है वो खुदावंद की तरफ से नहीं है। वो गुमराही की राह पर और आपको भी गुमराह कर देगा। आपको भी क्या कर देगा? जैसे जो यीशु को जाते खुदा नहीं मानते, वो कौन है? यहोवा विटनेस। और जो यीशु को
خدا کا بیٹا نہیں مانتے, کہتے ہیں کہ وہ خود ہی باپ ہے, وہ ہے جیسس اونلی کے جتنے بھی گروپ ہیں. لکھا یہ آپ کو گمراہ کر دیں گے, آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا, چونکہ کفارہ بیٹے کے سبب سے ہے, زندہ روح قدس کے سبب سے کیا گیا ہے. روح قدس خدا باپ نے بھیجا ہے. جو اس طرح سے خدا کو نہیں مانتا وہ گمراہ ہے, جو بات تصویر کو نہیں مانتا. جو اس تعلیم پر قائم رہتا ہے اس کے پاس باپ بھی ہے اور بیٹا بھی ہے. اگر کوئی تمہارے پاس آیا اور یہ تعلیم نہ دے تو نہ اسے گھر میں آنے دو اور نہ سلام کرو. کہاں پر لکھا ہے یہ؟ کلام میں لکھا. کیونکہ جو کوئی ایسے شخص کو سلام کرتا ہے وہ اس کے برے کاموں میں, اس بدعت میں وہ شریک ہے. جو کفارہ دیا گیا, جو محنت کی گئی, جو نگہبانی کی گئی, ٹھیک ہے بھئی, اگر بچے ہی جنہ دی خاطر بندہ اینا کچھ کرے, کوئی جو بے وفا ہو جان, اینڈ بندہ کی سوچے گا یار میں غلط ہی گیم کھیلی ہے. کی گیم کھیلی ہے؟ ساری غلط ہی گیم, میری گیم تے غلط ہی ہو گئی. بائبل مقدس میں لکھا ہے ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان دو گے. کیسے پہچانو گے؟ اسی آنے پہ بندہ کلام اچھا سناتا ہے بس بندہ بدکار ہے. کلام کی سناتا ہے بندہ تو بدکار پر کلام اچھا سناتا ہے. نہیں نہیں, بائبل میں لکھا ہے ان کے پھلوں سے تم ان کو کیا کر لو گے؟ پہچانو گے کہ کون ٹھیک سپرٹ میں ہے اور کون غلط روح میں. آخری حوالہ میں آپ کو بتاؤں گا, سلاطین کی کتاب کے 4 باب میں لکھا ہے جہازی اس کا خادم الیشا کا, اور الیشا نبی شنیم کے علاقے کی طرف جاتے تھے. آمین. تو وہاں پر لکھا ہے خاندان تھا. انہوں نے کہا کہ آپ جب بھی آئیں آپ ہمارے گھر میں ٹھہریں. آپ کیا کریں؟ ہمارے. وہاں پر دیکھیں عورت سب سے زیادہ سینس کر سکتی ہے اچھے اور برے کو, اچھے آدمی کو اور تجھے کو. آخر پہ میں نے سمجھ نہیں آئی. امتیاز کی روح اچھے اور برے میں. ایویں کوئی روز فروٹ کے تھیلے لے آتا جی میں بچیاں کا ماما ہاں تو ہو گئی کوئی نہ, یہ پیچھے تو کوئی سٹوری ہوئے گی نا. ٹھیک ہے نا. الیشا خدا کا خادم تھا. ہاللیلویا. وہ عورت چیک کرتی تھی. پھر جدھر بچیاں مثال کرتی ہیں بولتے یہ بندہ بہندا کیوں ہے, انہیں ساڈا رشتے دار سی, ایسے رشتے دار جتیاں مارو. ہوں کی کر سکتے ہیں؟ اکھاں بند نہ کرو. یہ کلام میں ہم نے سیکھا. خبردار رہو, جاگتے رہو. دنیا دیکھو کی ہو رہا ہے. جتنا اس وقت امتیاز کے روح کی ضرورت تھی آج بھی ہے. آمین. آج بھی ہے. آپ ہی ایسا سارے کام دے مہمان کو آیا کوئی نوجوان, کوئی نہیں ساڈا رشتے دار ہے. اگے رشتے دار میں کوئی رشتے داری کی پاسداری ہے کہ کوئی نہ. اس عورت نے سینس کیا, اپنے شوہر کو بتاتی ہے تو یہ بندہ جو ہماری طرف آتا ہے نا یہ مرد خدا ہے. ہاللیلویا. مرد اور حق کا کلام اس کے منہ میں ہے. حق کا کلام اس کے گارنٹی کنے دیتی؟ عورت نے کیا, اگر یہ ہمارے گھر میں بھی رہتا ہے نا یہ صحیح آدمی ہے. یہ کیا ہے؟ اور جو خادم تھا خدا کا بلایا ہوا, جب وہ بہن خدمت کرتی تھی وہ ایسی سوچتا کہ میں بہت اسمارٹ آدمی ہے تو میری خدمت کرتی.
خدا کا بندہ تھا. اور گئے جہازی یہ باجی نے جو ہمارے لیے اتنی خدمتیں کی پوچھ اس سے بتا پھر ہم تیرے لیے کیا کریں. یہ کوئی دنیاوی لالچ نہ سی, یہ کوئی دنیاوی کوئی چیٹنگ نہ. وہ کہتے سارے نہ دے اولاد نہیں. انہوں نے کہا اچھا بلا ذرا آ جاؤ. ٹھیک ہے نا. شارٹ سٹوری کیا ہے, خدا کے بندے نے دعا کی اور خدا نے ان کو بیٹا دیا. خدا نے ان کو کیا دیا؟ یہ ہے تم ان کے پھلوں سے ان کو پہچان لو گے. ہاللیلویا. اب پہچاننا کس نے ہے؟ آپ نے ہے. خدا آپ کو برکت دے.